والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاء اہل سنت سلسلے میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ الحمدللہ مفتی حسان مدنی صاحب تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوالات ہم ان سے پوچھیں گے. آپ ہمیں کال کیجئے، ایس ایم ایس کیجئے، انشاءاللہ آپ کا سوال سلسلے میں شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مفتی صاحب، میری ویسے تو آپ سے ملاقات ہو چکی ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، تاکہ یہ سعادت حاصل کرنے کا علم ہو جائے کہ حج سے واپسی پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور اسی حوالے سے ایک سوال کرنا چاہوں کہ کسی حاجی صاحب سے اگر ملاقات ہو جو مدینہ پاک سے لوٹے، تو کوئی اس کا بھی اسلامی طریقہ کار ہے؟ اس کو ملنے کے حوالے سے کیا انداز ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آداب میں سے یہ لکھا ہے کہ جس وقت کوئی حج کرنے والا حج کے لیے جا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو دعا کے لیے کہے کہ میرے لیے دعا کریں. حج پر جانے والا اچھا، جب وہ جا رہا ہو اس وقت لوگ تو اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں. ہاں، وہ الگ بات ہے کہ وہاں جا کر دعا کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے دعا کریں. اور جب لوٹ کر آئے تو پھر ادب یہ ہے کہ لوگ اس سے کہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، کیونکہ جب تک حاجی اپنے گھر نہیں لوٹتا، پہنچتا نہیں، اس وقت تک وہ جس کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے لیے دعا کرتا ہے، وہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے. تو اس سے مغفرت کی دعا یہ کروانی چاہیے. تو یہ ادب میں سے ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. جی ایک کال چلائیے گا. مسجد تنگ تھی تو اس کے لیے ایک پلاٹ خریدا تھا 42 لاکھ کا، تو ابھی اس کا انتقال کرنا ہے تو اس پہ 4 لاکھ روپے لگتے ہیں. وہ جو پلاٹ دے رہا ہے وہ کہ میں نے ویسے ہی دے دیے نا، تو اس کے متعلق پوچھنا تھا. جی، یعنی کسی نے پلاٹ جو ہے وہ بیچا ہے ویسے تو مسجد کے لیے، لیکن چونکہ انتقال کے اوپر، منتقل کرنے کے اوپر، ٹرانسفر کرنے کے اوپر جو ہے وہ پیسے لگتے ہیں. تو اب وہ 4 لاکھ روپے لگ رہے ہیں. تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اس صورت میں جو بیچنے والا ہے وہ کہہ دے کہ میں اس کو بیچ نہیں رہا، ویسے ہی مسجد کو دے رہا ہوں تاکہ یہ 4 لاکھ روپے بچ جائیں. تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اس کی اجازت نہیں ہے کہ دھوکہ دہی کی صورت ہے، جھوٹ بولنے کی صورتیں ہیں. تو یوں نہ کیجیے. اس کی تفصیل اور ڈیٹیل کے لیے آپ براہ راست دارالفتاء اہل سنت میں رابطہ کر لیجیے، لیکن بہرحال دھوکہ دہی کی شرعاً اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو دارالفتاء اہل سنت کی کسی بھی شاخ میں رابطہ کر سکتے ہیں. باب المدینہ کراچی، زمزم نگر حیدرآباد، مرکز الاولیاء لاہور، سردار آباد فیصل آباد اور سرگودا یعنی گلزار طیبہ راول پنڈی، ان تمام شہروں میں الحمدللہ شاخیں موجود ہیں. یا فون نمبر پر رابطہ کر کے بھی آپ معلومات لے سکتے ہیں کہ کس جگہ حاضر ہونا ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا باقاعدہ جواب دیا جائے گا. جی ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے جی کہ میرا بایاں ہاتھ جو ہے نا یہ خراب ہے، یہ اوپر نہیں ہو رہا، پلستر چڑھا ہوا ہے. ابھی اگر سر کا مسح کرنا ہے تو میں پھر ایک ہاتھ سے تو ایک کان کا ہو سکتا ہے، پھر دوسری دفعہ اسی کان کا کروں یا کیسے کروں؟ جی یعنی سر کا مسح تو بہرحال جو ہے وہ چوتھائی سر کا مسح، 1/4 کا مسح کرنا یہ فرض ہے. تو ایک ہاتھ سے بھی سر کا اگر مسح کرتے ہیں اور تو مسح تو ہو جائے گا، اور ایک ہی دفعہ میں کرنا ہے. فرض پورا ہو جائے گا. جی فرض پورا ہو جائے گا. یعنی چوتھائی پر بھی ہاتھ رکھ دیا، نمی پہنچا دی، تو اس صورت میں مسح تو ہو گیا. اور پھر اسی جو تری ہوتی ہے اسی تری کے ساتھ جو ہے وہ کان کا مسح بھی کرنا ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ الاذنان من الراس، کان جو ہے وہ سر کا ہی حصہ ہے، یعنی سر کے ساتھ ہی ان کا مسح کیا جائے گا. تو اس کے لیے اب اسی انگلی سے، ایک ہی انگلی سے وہ کان کا مسح کر لیں، ایک جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق. تو ویسے بھی وہ تو ساری کی ساری تری گزار ہی چکے ہوں گے. اگر تری ہے تو اس سے کان کا مسح کر لیں، ورنہ کان کا مسح چھوڑ دیتے ہیں تو بھی ان کا فرض جو ہے وہ بہرحال ادا ہو چکا، کیونکہ کان کا مسح کرنا یہ فرض
ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو دوسرا ہاتھ نہیں بھی اٹھ رہا تو کوئی حرج کوئی نہیں. حرج نہیں ہے اس کے. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے. ہماری مسجد میں ہر 3 سال میں الیکشن ہوتا ہے، اس کے بھی کچھ اخراجات ہوتے ہیں، تو یہ مسجد سے ہی کیے جاتے ہیں. اس لحاظ سے جتنے بھی ممبران ہیں 200-300 ان پر سالانہ جو ہے ایک فیس رکھی مسجد کو پے کرتے ہیں 150 یا 151 روپے. تو کیا اس طرح سے فیس کے طور پر ممبران سے پیسے لینا یہ جائز ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیجیے. اگر نہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ اخراجات ہم کہاں سے کریں گے؟ جی حضرت، اتنا بڑا الیکشن اور اتنے ممبران، 300 ممبران. سکتے بیت المقدس سے فون ہے وہ، تو اتنی بڑی مسجد اور اتنے سارے افراد جو ہے وہ عام طور پہ تو نہیں ہوتے. کمیٹی کے ممبر حد میں 10-12، اس سے زیادہ تو نہیں ہوا کرتے. تو یہ عجیب ہی یعنی صورتحال ہے. ممکن ہے کہ یہ کوئی محلے کے اندر اس طریقے سے ہوتا ہو، علاقے کے اندر اس طریقے سے ہوتا ہو، تو اس طرح بہرحال کوئی طریقہ کار نہیں، اور نہ اس کی کوئی مسجد کے اعتبار سے فیس کوئی لی جائے گی، اور نہ مسجد کا چندہ اس کے اندر جو ہے وہ خرچ کیا جائے گا. ٹھیک. مسجد کا چندہ اس کے اندر خرچ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مسجد انتظامیہ ہے یہ ان افراد کو بنایا جائے گا کہ جو اس کے اہل ہیں. صرف یہ نہیں کہ وہ الیکشن کروا دیے اور جاہلوں نے اٹھ کے جو ہے وہ ان کو ووٹ دے جن کو دیا. علم نہیں ہے ووٹ دے دیا اور جس کو چاہا بنا دیا، ایسا نہیں. ٹھیک ہے. بلکہ جن کو مسجد کے معاملات کا علم ہو، جو اس بات پر قادر ہوں کہ مسجد کے معاملات کو اچھی طریقے سے چلا سکتے ہیں، انہی کو مسجد کا متولی بنانا چاہیے. انہی کو مسجد کمیٹی کے اندر رکھنا چاہیے کہ جو ایک تو اس مسجد کے معاملات کو سنبھال سکتے ہیں. مثلا میں اپنا کاروبار چلاتا ہوں، میں بڑا اچھا بلڈر ہوں، گھر ور بنایا ہے اپنا، تو وہ آدمی مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے آپ؟ جیسے مسجد کے کو وقت دے سکتا ہے، مسجد کے کام کاج ہوں تو اسے کر سکتا ہے. پتہ چلے کہ کمیٹی کا ممبر اس کو بنا دیا ہے لیکن اب مسجد کے بلب خراب پڑے ہوئے ہیں، لائٹیں خراب پڑی ہوئی ہیں، پنکھے خراب پڑے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں چینج کرنے کی ہوتی ہیں، اس کو ہوش ہی نہیں ہے، نہ اس کے پاس وقت ہے کہ وہ یہ مسجد کو وقت دے سکے. تو ایسے افراد کو نہ مقرر کریں، بلکہ ایسے افراد کو مقرر کریں کہ جو وقت دے سکیں. مسجد کی دکانیں مثال کے طور پر اس سے کرایہ وصول کرنے والا ہو، تو اب وہ ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ جو کرایہ وصول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. پتہ چلے کہ اس کو ان چیزوں کو معلوم ہی نہیں ہے اور کئی مہینوں کے کرایہ جو ہے وہ چڑھے ہوئے ہیں، لیتا ہی نہیں ہے. جا کے مسجد کا بل ادا کرنا ہے تو بل آیا ہوا ہے، اسے ہوش ہی نہیں ہے، پتہ چلا کہ پینلٹی لگ چکی ہے اس کے اوپر. تو ایسے افراد کو مسجد کا ممبر نہیں بنایا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام معاملات کے اوپر جن لوگوں کو عبور حاصل ہو، ساتھ ہی ساتھ انہیں کم از کم جو مسجد کے حوالے سے بنیادی فرض علوم ہیں وہ بھی معلوم ہونے شرعی چاہیے مسائل کہ جو ہیں، کیسا امام رکھنا ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ مؤذن رکھنا ہے، خادم کیسے ہونے چاہیے. ان تمام چیزوں کا علم ہونا چاہیے، یا کم از کم ایسے افراد ان کے ساتھ ہوں کہ جو ان باتوں کے بارے میں ان کو بتائیں کہ بھئی یہ چیزیں امام کے اندر ہونی چاہیے. تو جن لوگوں میں ایسی صلاحیت ہو ان کو مسجد کمیٹی کے اندر رکھنا چاہیے، نہ یہ کہ آپ نے الیکشن کروائے، محلے کے جو لوگ کبھی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہی نہیں ہیں انہوں نے اس کو ووٹ دیا اور اس کو آپ نے اٹھا کے مسجد کی کمیٹی کا صدر بنا دیا، اور اس کے بعد اس نے تمام انتظامات کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. تو ایسے کو مسجد کمیٹی کے اندر لینا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. کمیٹیوں کے افراد بھی تربیت یافتہ ہوں اور انہی کو لیا جائے. وقف کے چندے کے مسائل بھی ان کو آتے ہوں تو انہی کو کمیٹی کا حصہ بنایا جائے. ایک اور کال چلائی گا جی. سارے ماں باپ نے سارا سیکھا نہیں سیکھا سا میں سننا اپنے ایک میرا بیٹا وا تو بیوی تو میں جی 3 جنے اسی ہے جی حقیقت کرنا چاہتے اسی کٹے ہیں جی بڑے جانور ہے جی اسی بڑے جانور حقیقت کر سکتے ہیں جی. جی بڑے جانور میں عقیقے کا سوال غالباً پوچھنا چاہ رہے ہیں جو آخر میں سمجھ آیا. جانور عقیقے کا یعنی عقیقے کے جانور کی وہی شرائط ہیں اور وہی اس کے لیے جانور ہوگا جو قربانی کے جانور کی شرائط ہوتی ہیں جو قربانی کا جانور ہوتا ہے. تو بڑے جانور کی قربانی ہو جاتی ہے، گائے ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، ان کی قربانی ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح ان کے اندر عقیقے کا حصہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے. مثلا کوئی جو ہے اونٹ کی قربانی کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر عقیقہ کر لے، تو 6 حصے مثال کے طور پر اس نے قربانی کے رکھے ہوئے، ایک حصہ وہ عقیقے کا ڈال دیتا ہے تو بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں. اسی طرح اس کی مثال کے طور پر 7 بچے ہیں اور وہ 7 کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے، اس نے ایک اونٹ لے لیا یا کوئی دوسرا بڑا جانور لے لیا جس میں 7 حصے ہوتے ہیں اور 7 عقیقے کر ڈالے تو بھی درست ہے. 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے، ایک بیٹے کی مثال کے طور پہ 2 حصے کرنا چاہتا ہے جو بہتر ہے. ایک حصے سے بھی ہو جاتا ہے، 2 حصے کرنا چاہتا ہے تو اب تینوں بیٹوں کے اور ایک بیٹی کے ایک بڑے جانور کے اندر عقیقے ڈال دیے، حصے کر لیے، 7 حصے اس کے اندر ہوتے ہیں.
تو عقیقہ کرنے کی بنیاد پر اس کا عقیقہ ہو جائے گا۔ تو بڑے اچھا، یہ جانور کے ان کا اندر سوال جو ہے ابھی بتایا گیا یہ کہ ایک بڑے جانور میں اپنی بچوں کی امی کا اور ایک بچے کا 3 افراد کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، یہ الگ الگ ہیں تو بالکل ہو سکتا ہے، جائے گا۔ اپنا عقیقہ بھی بندہ کر سکتا ہے، اہلیہ کا بھی کر سکتا ہے اور بچے کا بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اب میسیجز بھی آنا شروع ہو چکے ہیں۔ پہلا ایک میسیج ہے، یہ آنا ہی تھا ہمارے پاس کہ کیا محرم الحرام میں نکاح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی اگرچہ بات ہوتے نہیں ہیں لیکن سوالات پوچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ محرم الحرام کے اندر نکاح کرنا تو جائز ہے، یعنی اصول یہ ہے کہ نکاح کسی دن بھی حرام نہیں ہے، نکاح کیا جا سکتا ہے سال کے 365 دنوں کے اندر، یا اسلامی لحاظ سے 355 دنوں میں نکاح ہو سکتا ہے۔ البتہ محرم الحرام کے اندر چونکہ ایک سانحہ رونما ہوا ہمارے یہاں، یعنی امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا، تو اہل سنت کے نزدیک حزن کی تجدید کرنا تو منع ہے، یعنی غم کو پیدا کرنا یہ منع ہے، یعنی یہ جان بوجھ کے رلانا یہ ممنوع، پرانی چیز یاد کر کے غم۔ لیکن ظاہر ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ ایسا ہے کہ جو بھی مسلمان سنتا ہے اس کا دل غمگین ہوتا ہے، یعنی بیان کیا جا رہا ہے، حالات بیان کیے جا رہے ہیں، ان کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، تو دل کے اندر غم کی کیفیت تو آتی ہے۔ تو اب ایسے موقع کے اوپر کوئی شخص مثال کے طور پر 9 یا 10 محرم الحرام کو نکاح کر رہا ہے تو لوگ کہیں گے کہ یہ گویا کہ اس دن خوشی منا رہا ہے، متنفر ہوں گے لوگ کہ بھئی اس کو کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی ہوئی ہے کہ جو اس دن یہ نکاح کر رہا ہے۔ تو اگرچہ کہ اس دن نکاح جو کیا گیا وہ نکاح منعقد ہو گیا، نکاح کرنا اس کا جائز تھا، لیکن ایسے موقع پر نکاح کرنے سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے کہ اس سے لوگوں کے درمیان تنفیر ہوگی اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ گویا یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر خوش ہوا ہے کہ اس دن شادی منعقد کر رہا ہے۔ تو ان ایام کے اندر اگر وہ گریز کرتا ہے، بچتا ہے، تو یہ بچنا اس کے لیے بہتر ہے کہ ان دنوں کے اندر وہ نکاح نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی کسی بھی دن نکاح کرتا ہے تو اس دن نکاح کرنا یہ جائز ہوتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور شادی سے ہی متعلق ہے کہ پوچھ رہے کہ شادیوں میں ڈھول بجائے جا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بجائے جا سکتے۔ اصل میں جو بعض روایتیں آئی ہیں دف کے حوالے سے، تو دف کسی بھی موقع پر ہو اس کی بنیادی شرطیں ہیں کہ دف کہاں بجانے کی حضور علیہ السلام نے خوشی کے موقع پر اجازت دی، وہ یہ ہے کہ دف جو بجایا جائے اس میں جھانجھر نہ ہو، یعنی جیسے چھن 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 وغیرہ کی آواز آتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، سادہ دف بالکل، جیسے یہ ٹیبل ہے تو اس کو بجا دیا زور سے کسی چیز کے اوپر، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو موسیقی کے قواعد پر نہ بجائے، یعنی بالکل پوری دھن بنا لی جائے اس کی، جی بالکل، دو مار رہا ہے پھر ایک اس طرف مار رہا ہے، دو زور سے مار رہا ہے پھر ہلکی مار رہا ہے، دو ہلکی مار کے ایک زور سے مار رہا ہے، یعنی جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ قواعد ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک سر پیدا ہوگا، کیسے ایک دھن بنے گی، تو اس انداز میں یہ دف نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ دف کے جس کی اجازت دی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر بچیوں نے بجایا تھا، وہ یہ تھا کہ دھب دھب کی آواز تھی، ایک بلند آواز ہوتی تھی، قواعد موسیقی پر نہیں تھا، اس کے اندر جھانجھر موجود نہیں تھی، ایسے دف کی اجازت دی گئی، باقی ڈھول اور یہ چیزیں بجانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اور اس طرح نہ بجایا جاتا ہے نہ مقصود ہوتا ہے۔ آج کل تو ایسا ہے ہی نہیں نا، آج کل تو عمومی طور پر جو دف ہوتے ہیں وہ جھانج والے ہوتے ہیں اور پھر اس کو پورے ضوابط کے ساتھ قواعد کے ساتھ بجایا جاتا ہے۔ اچھا حضور، آپ تو دف کے اندر تفصیل بتا رہے ہیں نا کہ دف بجایا جانے کی جو اجازت ہے بھی تو اس طرح ہے۔ اب ہماری حالت یہ ہے ہمارے بعض لوگوں کی کہ وہ موسیقی کا جواز ثابت کرنا ہوگا نا تو وہ اس دف سے کریں گے جس کی اپنی شرائط ہے کہ ایسے بجایا گیا تھا، تو بس وہ اس دف کی کیفیت کو بھی بھول جائیں گے اور موسیقی کے جواز پہ کہیں گے دف بھی تو ثابت ہے، اور وہ جو بچیوں نے جو بھی پڑھا تھا تو وہ نغمے گائے تھے، گیت گائے تھے، تو یوں لے کے پھر گانوں کا جواز بھی ثابت کرتے ہیں۔ تو کیا یہ طریقہ کار ایک چھوٹی سی چیز لے کر، جبکہ اس کی الگ حیثیت تھی، الگ کیفیت تھی، اور بس ایک بنیاد بنا کر اور پورا پہاڑ کھڑا کر دینا اور اس پر جو ہے بدعملی اور جو بھی معاملات کرنا، یہ رویہ اور یہ انداز کیا ہے اور غلطی کہاں ہوتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ٹھیک، باقاعدہ یہ فرمان ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ تو دوسری بات یہ کہ جو موسیقی ہے، جو گانے وغیرہ ہوتے ہیں،
ہمارے یہاں گانے کا مطلب ہی عشق مجازی والی چیزیں ہوتی ہیں، تو اگر اشعار جن کی اجازت دی گئی ہے، صاف ستھرے اشعار، جائز اشعار، تو اس کے شرائط الگ اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ آپ کون سے اشعار پڑھیں گے، وہ کہ جس میں کسی عورت کا، نامحرم عورت کا تذکرہ نہ ہو، کسی امرت کا تذکرہ نہ ہو، کسی مخصوص عورت کا تذکرہ اس طرح کیا گیا کہ جس کی طرف اشارے ہو جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے، فحش گوئی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایسے اشعار کی اجازت دی گئی کہ جس کے اندر نصیحت ہوتی ہے، جس کے اندر واعظ ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے سبق حاصل ہوتا ہے یا فرحت ہی حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کسی طرح کی شرعی خرابی موجود نہیں ہوتی۔ تو موسیقی یہ گندی روحوں کی غذا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ یہ پورا جملہ یوں ہے، جی، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے بلکہ گندی روح کی غذا ہے۔ غذا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ جو روح کی غذا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، بے شک، الا بے بذکر شک، اللہ بے شک، تطمئن القلوب، بے شک۔ کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل جو ہے وہ اطمینان پاتے ہیں۔ تو لہذا ان روایات کے یہ جو دف والی روایت ہے، اس کی بنیاد پر یہ کہنا یہ تو ویسے ہی غلط ہے۔ وہاں پر تو اشعار ہی دوسرے تھے، وہ تو ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اشعار تھے، حضور علیہ السلام کی شان کے اشعار تھے، وہ تو نعت تھی۔ تو اس نعت کے اندر بھی جو دف بجانے کی اجازت دی گئی ہے وہ ان شرائط کے ساتھ دی گئی ہے جو ابھی بیان کی ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک اور کال چلا دیجیے گا۔ کنڈو جام سے بات کر رہا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے، نماز رک رک کے پڑھنی چاہیے یا جلدی جلدی پڑھنی چاہیے؟ جی حضور۔ اس میں دیکھیں دونوں طرح کے اقوال ہیں بزرگوں کے، کہ دیکھیں پہلے تو جلدی کا معنی یہ ہے کہ جلدی کا مطلب کہ آپ تمام فرائض، شرائط، واجبات جو اس کے آداب ہیں اس کو ادا کرنے کے ساتھ پڑھیں۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ فرض چھوڑ دیے، واجبات چھوڑ دیے، مستحبات و سنتیں چھوڑ دیں، یہ نہیں، بلکہ تمام آداب کو بجا لانے کے بعد نماز کو زیادہ پڑھنا، یعنی 2 رکعت پڑھیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، اتنی زیادہ پڑھنا یہ افضل ہے یا طویل نماز پڑھنا افضل ہے؟ تو اس میں دونوں طرح اسلاف کے اقوال ملتے ہیں۔ بعض جو ہے وہ اس کو قرار دیتے ہیں کہ جلد پڑھی جائے، یعنی جلد سے مراد یہ کہ زیادہ رکعتیں پڑھی جائیں، 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں۔ اور بعض کا موقف یہ ہے کہ لمبی نماز پڑھی جائے، یعنی 2 رکعت پڑھی، اس میں طویل رکوع کیا، طویل قراءت کی، طویل سجدہ کیا، اس طریقے سے نماز کو ادا کریں۔ تو ویسے تو جو دوسرا قول ہے کہ طویل سجدے ہونے چاہیے، طویل جو ہے وہ قراءت ہونی، لمبی قراءت ہونی چاہیے، لمبے لمبے رکوع ہونے چاہیے، اس کو ہمارے ائمہ نے ترجیح دی ہے، لیکن اپنے ذوق کے اوپر اور جیسی کیفیت ہے اس کے حساب سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا کسی کو 2 رکعت پڑھنے میں خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہے کہ وہ جلد 2 رکعت پڑھ لیتا ہے تمام مستحبات وغیرہ ادا کر کے، تو وہ ادا کر کے پھر 2 رکعت ادا کرنے میں اس کو ذوق حاصل ہوتا ہے، جبکہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو طویل قراءت کے اندر مزہ آتا ہے، لمبے لمبے رکوع کرنے کے اندر اس کو ذوق حاصل ہوتا ہے، تو پھر وہ اس انداز میں نماز ادا کرے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ کہ احتیاط بخش دکانوں پر رکھے ہوئے ہیں، تو دکاندار کہتا ہے یہ احتیاط بخش اٹھا کر اور جگہ پر رکھ دیں، میں ایسے نہانا دوں گا، کیا اس نہانے کا ہم اجارہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، ایک دعوت اسلامی کا کام ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی اس طرح تو نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے، یہ تو ایک الگ ہی چندہ ہو گیا جو دعوت اسلامی کو دیا گیا ہے، اس پر آپ کیسے اجرت لے سکتے ہیں؟ آپ کی جو ڈیوٹی لگی ہے وہ لگی ہے احتیاط باکس کھولنے کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی جو اجرت ان کو دی جاتی ہے وہ اجرت احتیاط باکس کھولنے کے اوپر دی جاتی ہے، تو اس کے کھولنے کے اوپر آپ کو اجرت دی جائے گی، نہ یہ کہ کسی نے آپ کو چندہ دیا تو اس چندے کے اوپر آپ دعوت اسلامی سے اجرت لیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح کا سوال پوچھ رہا ہوں تو اپنی مجلس کے نگران ذمہ دار سے بات کر لیجئے، پھر وہ دارالافتاء سے باقاعدہ رہنمائی لے کر ہی آپ کو بتا دیا کریں گے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ کیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میلاد منایا؟ ہم میلاد مناتے ہیں، کیا انہوں نے بھی منایا تھا؟ دیکھیں یہ بھی نہیں مذکور کہ آپ نے نہیں منایا، ہاں یہ بھی تو نہیں ہے، یعنی یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میلاد نہیں منایا۔ تو اصل یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کسی خاص بزرگ سے، کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہو، بنیاد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ چیز شریعت کے اعتبار سے، شرعی اصول و ضوابط کے اعتبار سے جائز قرار پاتی ہے یا نہیں پاتی۔ تو میلاد بنانا یہ چونکہ احادیث طیبہ سے، قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے، خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ فیہ ولدت، کہ اسی دن جو ہے وہ میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی بھی نازل ہوئی، تو اس دن جو ہے وہ مجھ پر وحی نازل ہوئی
اور میں اسی دن پیدا ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے پیر کا روزہ رکھ کر جو ہے وہ اپنی ولادت کا جشن منایا کرتے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ علیہ ذکر خیر کیا کرتے تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی عادت کا پتہ چلتا تھا تو پھر وہ اس پر عمل کیا کرتے تھے. تو ظاہر صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو پوچھا کہ آپ پیر کا جو روزہ رکھتے تھے وہ کیوں رکھتے ہیں، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا تو صحابہ کی عادت ہی یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار پر چلنا ہے. تو واضح یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس کی وجہ وہی بنتی ہے. صحیح. تو اصل یہ ہے، ویسے تو بہت سارے دلائل ہیں، اور جب میلاد کا موسم آتا ہے، ربیع النور کا مہینہ آتا ہے تو اس میں بہت سارے دلائل بیان کیے جاتے ہیں. تو اصل بنیاد دیکھی جائے گی کہ یہ چیز شرعاً جائز ہے یا نہیں، ورنہ بہت سارے مسائل ہیں، ہزاروں مسائل ہیں کہ جو کیے جاتے ہیں اور اس پر کوئی آپ کو دلیل جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ان کے فقہ کے اصول جو ہیں، جو ضابطے ہیں، جو قوانین ہیں، وہ مرتب ہیں، اور ان ضوابط کی روشنی میں، ان قوانین کی روشنی کے اندر، ان اصولوں کی روشنی کے اندر یہ چیز جائز قرار پاتی ہے، مستحب قرار پاتی ہے، تو لہذا اس کے کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک کال چلائے گا. ہمارا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہم مسجد کی چندہ ہوتی ہے تو اگرائی سے کافی سارے پیسے جمع ہو گئے ہیں، تقریباً 6-7 لاکھ روپے. ہم چاہتے ہیں کہ ان پیسوں سے ایک نئی جگہ خرید کر مسجد بنائیں. کیا یہ جائز ہے؟ ایک مسجد کے پیسے دوسری مسجد میں لگائے جا سکتے ہیں یا ایک مسجد کے پیسوں سے دوسری مسجد بن سکتی ہے؟ اچھا، اس کا جواب بھی دے دیجیے گا. اور دوسرا یہ بتائیں کہ ایسی مسجد کے جہاں پر اخراجات کم ہیں اور چندہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر بھی چندہ کرتے جائیں تو یہ بھی ارشاد فرمائیے گا. پہلی بات تو یہ کہ جو مسجد کے لیے چندہ کیا گیا، جس مسجد کے لیے کیا گیا اسی میں اس کو استعمال کیا جائے گا. دوسری مسجد تو بنانا دور کی بات ہے. اگر یہ چندہ مسجد کے کسی خاص کام کے لیے دیا گیا ہے، ایسے کام کے لیے کہ جو مخصوص ہے، تو پھر اسی کام کے لیے استعمال کیا جائے گا. مثال کے طور پر یہ چندہ جو ہے وہ وضو خانہ بنانے کے لیے کیا گیا تھا، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے مسجد کی مینار کی آپ تعمیر کر دیں، وضو خانہ ہی بنانا وضو خانہ ہی اس سے بنانا ہوگا. تو اس مسجد کے لیے بھی اگر کسی مخصوص مد میں اس کو لیا گیا تو پھر اسی میں اس کو استعمال کیا جائے گا. جائے کہ آپ اس رقم کو کسی اور مسجد کے اندر استعمال کریں، تو یہ تو بالکل درست نہیں ہے کہ کسی اور جگہ اس رقم سے آپ جگہ خریدیں اور وہاں پر مسجد بنائیں. اس کی اجازت نہیں ہے. اس کے لیے اسی مسجد کے نام پر چندہ کیا جائے گا اور اس رقم سے جو اس مسجد کے نام پر ہوگی، دوسری مسجد کے نام پر، اس سے مسجد کو تعمیر کیا جائے گا. دوسری بات یہ کہ اس میں چند صورتیں بنتی ہیں کہ جو مسجد جس میں چندہ دیا جا رہا ہے وہاں پر ضرورت نہیں ہے پھر بھی چندہ مسلسل لیے جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر ایسی صورت ہے کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے یا مسجد کی آئندہ کی ضروریات ایسے سامنے ہیں کہ جس میں پہلے سے چندہ کر کے رکھا ہوا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، مزید چندہ کر رہے ہیں. ورنہ اگر مسجد مکمل تعمیر ہے، اس میں کوئی حاجت نہیں ہے، مسجد کے لیے رقم بھی اچھی بھلی موجود ہے جو کئی سالوں تک کام آ سکتی ہے، تو پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر مخصوص چندہ دینے والے ہیں اور ان کے بارے میں یہ امید ہے کہ یہ ان کو ہم ذہن بنائیں گے تو یہ پھر دوسری ایسی مسجد کے اندر، دوسری ایسے نیک کام کے اندر کہ جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر اس رقم کو دے دیں گے، تو پھر ان کا ذہن بنائیں کہ اس مقام پر اس رقم کو استعمال کریں. ٹھیک ہے جی. ایک کال چلائے گا. تو سوال یہ ہے کہ لیٹ کر تو مریض ہے وہ اٹھ کر نماز نہیں پڑھ رہے، اس کا پریکٹیکل کیا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ ہونا شرط ہے؟ جی حضور، بیڈ لگا ہوا ہے کسی بھی جانب، ہاسپٹل میں ہے. اس میں دیکھیں دونوں طریقے ہیں. ٹھیک ہے. کہ یا تو اس کو کروٹ کے بل لٹا دیں اور اس کا رخ جو ہے وہ کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف کر دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ باقاعدہ قبلے کی طرف لیٹا ہوا ہو. تو اس میں دو باتیں ہیں کہ پاؤں بالکل سیدھے قبلے کی طرف نہ کریں بلکہ پاؤں کو اٹھا لیں. ٹھیک ہے. پاؤں ہونے قبلے کی طرف چاہیے، گھٹنے اس نے اوپر کر لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم گھٹنے اٹھا کے سوتے ہیں تو ویسے وہ سویا وہ ہو، سیدھے پاؤں اس نے نہ کیے ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کے سر کو کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کے تھوڑا سا اس کو اوپر کر دیا جائے، اس کے بعد وہ اشارے کے ساتھ نماز ادا کر لے. یہ زیادہ بہتر صورت ہے. ورنہ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو کروٹ کے بل لٹا دیا جائے اور اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، سوال نام بہت سارے پوچھے، چلے ایک میں پوچھ لیتا ہوں کہ ام ہانی نام رکھنا کیسا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن تھیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی سگی بہن تھیں
کہ جن کا نام ہانی تھا، اور انہی کے گھر سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ معراج کروائی گئی۔ ٹھیک ہے، وضو کے دوران بات کر سکتے ہیں؟ وضو کے دوران دنیاوی کلام نہیں کرنا چاہیے، دنیاوی گفتگو سے گریز کرنا چاہیے، کوئی دینی کلام ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے گا۔ مفتی صاحب، یہ سوال یہ تھا میرا کہ اٹیچ باتھ روم ہے تو کیا اس میں ہم وضو کرتے وقت کیا اندر ہم بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی حضور، ہمارے یہاں جو عمومی طور پر اٹیچ بات ہوتے ہیں، یعنی واش روم بھی ساتھ ہوتا ہے اور باتھ روم بھی ساتھ ہوتا ہے، دونوں ہوتے ہیں، وہ ایسے کنڈیشن پر ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہاں جو ہے وہ بیسن بنا ہوا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ٹوائلٹ ہے، تو ایسے موقع کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، کوئی بھی نیک جو ہے وہ بات جو ہے زبان سے نہیں کی جائے گی۔ البتہ اگر ان دونوں کے درمیان کوئی پارٹیشن کر دیا جاتا ہے، ایسا پارٹیشن کہ جس کے ذریعے کوئی چیز لگا دی جاتی ہے کہ یہ دو پارٹیشن بن جاتے ہیں، باقاعدہ دیوار بنا دی یا کوئی دروازہ لگا دیا کہ یہ الگ معلوم ہو اور یہ الگ معلوم ہو، پردہ نہیں بلکہ جیسے مثال کے طور پر ایلومینیم کی شیٹ لگا دی یا لکڑی کا دروازہ پورا لگا دیا کہ یہ الگ ہو گیا یہ الگ ہو گیا، تو اب چونکہ دونوں الگ الگ مقام ہیں تو پھر اس مقام پر آپ وضو سے پہلے بسم اللہ اور دیگر جو اذکار ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ عمومی طور پر ہمارے یہاں جو حالت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ ذکر و اذکار یہ نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پر یہ یاد رہے کہ وضو سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا یہ سنت موقدہ ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، سنت موقدہ۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کسی بھی طرح سے لینا، الحمدللہ بولنا، سبحان اللہ بولنا، بسم اللہ بولنا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت ہے، مستحب ہے، کہ بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، ورنہ کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کسی بھی طریقے سے یہ لینا ہوگا۔ تو اب اگر ایسا آپ کا اٹیچ بات ہے کہ جس کے درمیان کے اندر کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے، تو اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پھر باتھ روم کے باہر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر اندر داخل ہوں اور وضو کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی باہر آ جائیں اور بسم اللہ شریف پڑھیں پھر اندر جائیں اور وضو کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اپنا گھر دیا ہے اور آپ کے پاس جگہ ہے، استطاعت ہے، تو جب آپ اتنا بڑا گھر بنا لیتے ہیں تو ایک وضو خانہ بھی بنا لیا جائے۔ تو ایک تو یہ کہ بڑے آسانی سے سنت کے مطابق بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر اگر وضو خانہ بنا ہوگا تو اچھے طریقے سے ہم انشاءاللہ وضو بھی کر سکیں گے، اس طرح کے معاملات بھی نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ ثواب میں بھی امید ہے کہ اضافہ ہوگا کہ ایک اچھی نیت سے اگر ہم یہ عمل کریں گے۔ وضو خانے کا بھی ذہن بنانا چاہیے اور انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ بیسن پہ وضو کرنے سے ہو تو جاتا ہے لیکن پانی بھی ضائع ہوتا ہے اور کرنے میں مشکل بھی ہوتی ہے، اور گرنے کے واقعات بھی اس حوالے سے جب پاؤں دھونے کا معاملہ آتا ہے تو سننے میں آتے رہتے ہیں، تو نقصانات بھی ہیں اس کے، تو اس کے حوالے سے بھی غور کرنا چاہیے۔ ایک کال چلائیے گا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ بندہ 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا تھا اور 2 رکعت پڑھ کے اس کو یاد نہیں رہا، اس نے سلام پھیر دی ہے، تو سلام پھیرنے کے بعد ویسے ہی بیٹھا رہا ہے، اب اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اپنی نماز کو کس طرح پورا کرے؟ وہی نماز پوری کرے گا یا نئی نماز پڑھنی؟ جی حضور، اگر تو اس نے کوئی نماز کے خلاف کام نہیں کیا کہ اٹھ کے وہاں سے جیسے بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کے وہاں سے گئے نہیں، کسی سے گفتگو شروع نہیں کر دی، کسی نے سلام کیا تو اس کا جواب نہیں دیا، کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اور ان کو سلام پھیرنے کے فوراً بعد معمولی دیر گزری تھی کہ یاد آ گیا تو ہو یہ تو 4 رکعت پڑھنی تھی، 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا، تو کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کے پھر دونوں رکعتیں اپنی مکمل کریں اور آخر میں سجدہ صاحب کریں، ان کی نماز ہو جائے۔ جیسے بیٹھا ہوا ہے اور نماز مکمل کر لی اور عادت ہے جیب سے تسبیح نکال کے پڑھنا شروع کر دی، اب یہ تو نماز کے منافی کام ہے، نماز میں ایسا کام کہ جو نماز کے منافی ہو تو وہ کرنے کی وجہ سے نماز آپ اس پر بنا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ایک کال چلائیے گا۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو کس طرح کفارہ کر سکتا ہے؟ گناہوں کا کفارہ کیسے ادا کریں؟ دیکھیں، گناہوں کا کفارہ، اب بعض تو گناہ ایسے ہیں کہ جن پر شریعت کی طرف سے باقاعدہ کفارہ مقرر ہے کہ وہ گناہ کی مثال کے طور پہ قسم کھائی تھی، قسم توڑ دی تو اب قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، اور کوئی ایسا گناہ کہ جیسے زہار ایک قسم ہے وہ کر بیٹھا ہے تو اب اس کے لیے کفارے کی صورتیں ہیں، تو کفارہ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، روزہ کسی وجہ سے توڑ بیٹھا اس کے اوپر کفارہ آ گیا، تو ایک تو یہ چیزیں ہیں، اب انہوں نے مینشن نہیں کیا کہ کون سا گناہ، تو اگر شریعت کی طرف سے کوئی کفارہ مقرر ہے تو وہ تو کفارہ دینا پڑے گا، اور وہ گناہ ہے تو اس سے توبہ بھی کرنا ہوگی، اور
اگر وہ گناہ ایسا ہے کہ جس پر شریعت کی طرف سے کوئی کفارہ مقرر نہیں ہے، مثال کے طور پر کسی نے جو ہے وہ جھوٹ بول دیا، تو اب اس کے پر یہ کفارہ نہیں ہے کہ وہ اس کے بدلے میں کوئی صدقہ و خیرات کرے، کچھ دے، یہ نہیں ہے، لیکن اس سے توبہ کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ تو گناہ جب بھی ہو جائے تو فوری توبہ کرنا یہ واجب ہے، یہی اصل جو ہے وہ اس کا کفارہ ہے۔ اور توبہ جو ہے وہ اپنے تمام ارکان کے ساتھ ہی پوری ہوتی ہے۔ نمبر ایک جو توبہ کا جو رکن ہے، سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اس پہ بندہ نادم ہو، صحیح، کہ وہ ندامت شرمسار ہو، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگے، استغفار کرے، اس کی بارگاہ میں اقرار کرے۔ نمبر تین، اس کے آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، صحیح، یہ ہے توبہ۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو توبہ تو کرتے ہیں لیکن ان کے اندر اول تو ندامت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو توبہ میں ندامت پائی جانی چاہیے۔ دوسرا، بہت سے لوگ توبہ کرتے ہیں لیکن اس کے آئندہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے کہ آئندہ بھی ہم یہ گناہ کریں گے، کہیں نہ کہیں دل تو میں بات ایسے ہوتی ہے۔ شخص کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ رب، ایسا شخص جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ ٹھٹا و مسخری کرنے والا ہے، گناہ پہ قائم رہ کے توبہ کرنے والا اپنے رب سے ٹھٹا مسخری یہ کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہو گئے بنیادی ارکان، لیکن اس کے ساتھ جو ہے اگر وہ گناہ ایسا ہے کہ جس کا کفارہ دینا، یعنی جس کا بدلہ دینا یا اس کی مثال کے طور پہ قضا بنتی ہے، تو وہ کرنا ضروری ہوگا۔ مثال کے طور پہ روزے چھوڑے ہیں، نماز چھوڑی ہے، زکوٰۃ نہیں دی، تو اس صورت میں اس پر لازم ہوگا کہ ان کی قضا بھی کرے۔ ایسا نہیں کہ نمازیں 10 سال سے چھوڑ رہا تھا، اب توبہ کر کے اس نے آگے تو پڑھنا شروع کر دی لیکن پچھلی قضا نہیں کی، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پچھلی بھی قضا اس کو ساتھ ساتھ کرنا ہوگی۔ روزے جو پچھلے چھوڑے ہیں ان کی قضا کرنا یہ اس کے اوپر لازم ہوگی۔ زکوٰۃ جتنے سالوں کی نہیں دی وہ ادا کرنا اس کے اوپر ضروری ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے تو توبہ کرنا تو ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر اس کے پیسے دبا لیے، اس کی کوئی چیز دبا لی ہے، تو فقط اس سے معافی مانگنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اس کی رقم بھی واپس کرنا، اس کی وہ چیز واپس کرنا بھی ضروری ہوگا، یا اس سے معاف کروانا ہوگا کہ یہ چیز مجھے معاف کر دو۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ یہ ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک میسج شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے مرنے کے بعد جب پہلا محرم آتا ہے تو سارا خاندان جو ہے محرم میں اس کے ورثاء کے پاس جانا لازمی سمجھتا ہے اور افسوس کرتا ہے، تو کیا یہ درست انداز ہے؟ ایسا ہونا چاہیے؟ اور اسی طرح عید آ جائے تو بھئی پہلی عید ہے تو یہ ہے، اس طرح کی چیزوں پر یہ کیا جاتا ہے سارا۔ اب یہ تو پہلی دفعہ میرے علم میں آیا کہ محرم میں جس طرح لوگ جاتے ہیں، جی تو محرم خاندان میں ہوتا ہوگا ایسا، جو تعزیت ہے، کسی کا انتقال ہو گیا تو تعزیت یہ 3 دن تک ہوتی ہے کہ 3 دن کے اندر کی جائے۔ ہاں البتہ تعزیت ایک مرتبہ کوئی کر چکا شروع میں بھی تو وہ دوبارہ نہیں کرے گا۔ ہاں دور تھا یا اسے معلوم ہی نہیں تھا یا اس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، بعد میں ملاقات ہوئی اس کی، تو پھر وہ تعزیت بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ تو اب یہ جو رشتہ دار جمع ہوتے ہوں گے ان میں اکثریت، بلکہ ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے وہ ہوں کہ جو پہلے تعزیت کر چکے ہیں، غم کا اظہار کر چکے ہیں، اب جو جمع ہو کے غم کا اظہار اس کے سامنے کر رہے ہیں، اس کو تجدید حزن کہا جاتا ہے، غم کو رینیو کرنا۔ تو یہ چیز شرعاً جائز نہیں ہے کہ وہاں جمع ہو کے اسے یاد کر رہے ہیں، اسے تعزیت کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ اچھا، آپ نے شروع میں بھی جو پہلا سوال تھا اس میں تجدید حزن کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا موقف بیان کیا، تو محرم میں پھر کیا کریں؟ یعنی محرم الحرام میں کیا انداز ہونا چاہیے؟ محرم الحرام کے اندر بہت سارے نیک کام ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں، ان کے فضائل و کمالات کو بیان کریں، واقعہ کربلا کو بیان کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے بیان کیا جائے، اسے کوئی اچھی نیت کے ساتھ بیان کرتا ہے اور اس وقت اس کے دل کے اندر غم پیدا ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور ہوگا غم پیدا، ٹھیک ہے نا۔ کون ایسا مسلمان ہے کہ جس کے دل کے اندر واقعہ کربلا پڑھ سن کر جو ہے وہ غم پیدا نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اس مہینے کے اندر ویسے بھی عام طور پر اور اس مہینے کے اندر بالخصوص جو سادات کرام ہیں ان کے ساتھ نیک سلوک کرے، ٹھیک ہے، ان کی خدمت کرے، ان کی جو مالی معاونت ہے وہ کرے، ان تک جو ہے وہ بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں، یعنی محلے کے اندر بڑی بڑی نیاز ہو رہی ہے اور اس میں جو ہے وہ پیٹ بھرے آ کے کھا رہے ہیں، لیکن اسی محلے کے اندر بعض اوقات سادات کی فیملی ہوتی ہے جو بظاہر غریب ہوتی ہے اور چونکہ سفید پوش ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کے سامنے اظہار بھی نہیں کر پاتے، تو ایسے افراد کی مدد سے وہ لوگ غافل رہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پہلے ان کو ترجیح دیں، ان کی مدد کریں، ان کی معاونت کریں اور ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں، بالخصوص
اس مہینے کے اندر، تو یہ ایک اچھا آپ کے ساتھ جو ہے وہ اچھا عمل ہوگا اس مہینے کا۔ پھر یہ کہ نیک کام کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی تھی، صحیح، اس کا بنیادی مقصد جو تھا وہ اسلام کو بچانا تھا، کہ یزید پلید جو ہے وہ اسلامی احکام کے مخالف تھا اور اسلام کے جو بنیادی کام تھے اس کی مخالفت کرنے والا تھا۔ وہ ایک فاسق و فاجر شخص تھا جس کے خلاف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے۔ صحیح، تو وہ دین کو بچانے کے لیے، دین کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی۔ تو ہم یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم بھی دین متین کے لیے قربانی دیں، یا کم از کم اتنا تو ہو کہ دین متین کے جو احکام ہیں اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے اصل قربانی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقاضا۔ ٹھیک اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ محرم الحرام کا جو اصلی مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور چیز ہے 10 محرم الحرام کو کھچڑا بنتا ہے، صاحب استطاعت لوگ تو خود بناتے ہیں، لیکن کئی لوگ چندے سے بناتے ہیں، اور چندہ ابھی سے شروع ہو چکا ہوگا۔ جی، تو پہلے تو یہ بتائیے کہ چندہ کرنا کیسے اس حوالے سے، اور کرنا ہی ہے اور جائز بھی ہے اگر، تو کیا نیت ہو یا کیا اس میں الفاظ ہونے چاہیے، اس میں بھی ایک شرعی رہنمائی ہو جائے ابھی سے؟ جی، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اگر اپنی استطاعت ہے تو اپنے ہی رقم سے جو ہے وہ بندے کو یہ کھچڑا وغیرہ یا نیاز وغیرہ یہ کرنی چاہیے۔ اور اگر چندہ کرتے ہیں نا تو چندے میں ہمارے یہاں عمومی طور پر بہت سارے غلط کام کیے جاتے ہیں۔ زبردستی بھی ہوتی ہے، زبردستی لیے جاتے ہیں، گڑ گڑا کر لیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ کام وہ نہیں ہے کہ جس کے لیے کسی کے سامنے ایسی صورت اختیار کی جائے کہ اس کے اوپر اس طرح انفرادی کوشش کی جائے، جو ہمارے یہاں عام طور پہ ان دنوں کے اندر چندے کے لیے بالخصوص بچے جو ہیں وہ آتے ہیں اور وہ پھر جان نہیں چھوڑتے، بسا اوقات دینا ہی پڑتا ہے ان کو۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، صحیح، بلکہ اگر چند افراد ہیں وہ مل کر جو ہے وہ نیاز کر لیتے ہیں، یا آپ کسی کا ذہن بنا دیتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے وہ اس دن نیاز کر رہے ہیں تو آپ بھی اس کے اندر چندہ ملا دیجئے، تو ایسے افراد کے سامنے اس انداز میں تو آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر ہمارے یہاں جس طرح چندہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بالخصوص بچے جو کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو شریعت مطہرہ جائز قرار نہیں دیتی کہ آپ اس طریقے سے جا کے چندہ مانگیں۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جائز طریقے سے آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ نیاز کیجئے، ورنہ نیاز کرنا آپ کے اوپر کسی نے فرض و واجب نہیں کیا۔ کسی سے لینا چاہتے تو اس کو بتا دیں، وہ اگر دینا چاہتے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہ برا منائے نہ کوئی دل میں بات نہ آئے، کیونکہ اس پہ واجب ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے امام حسین کے نام پر چندہ نہیں دیا، ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں اور خرچ کیا ہو یا کچھ بھی کیا ہو، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جی، ایک کال چلائے گا۔ اگر بندہ صبح کہیں جانا ہو ارلنگ، تو فجر کا ٹائم ابھی نہیں ہوا تو بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس کے لیے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی یا وہ نماز ہو جاتی ہے؟ جی، دور جابس کرنے والے ایسے مسائل کا ٹائم شکار ہی ہوتے ہیں۔ شروع نہیں ہوا، خود بتا رہے ہیں، تو جب وقت شروع نہیں ہوا تو نماز کی شرط ہی وقت ہے، شرائط میں سے ایک شرط وقت ہے، تو جب شرط ہی نہیں پائی گئی تو پھر نماز کیسے ادا ہوگی؟ یعنی یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے وضو کے بغیر کسی نے نماز ادا کر لی۔ تو وقت سے پہلے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز نہیں ہوئی، جب وقت شروع ہوگا تو دوبارہ، بلکہ اب جو نماز پڑھے گا وہی نماز ہوگی اس کی۔ ٹھیک ہے، اچھا، جو پہلے پڑھی وہ ضائع نماز گئی ہی یا نہیں ہوئی، نفل کلائیں گے، کیا ہوگا وہ؟ وہ نماز ہوئی نہیں اس اچھا، کی۔ ہوئی نہیں نماز اس کی۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے گا۔ جناب، میرا سوال ہے کیا عصر اور مغرب میں قرآن کی تلاوت کرنا کیسا رہے گا؟ بعض لوگوں سے سنا ہے کہ منع فرماتے ہیں، آپ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ برائے کرم جواب دیجیے۔ اچھا ہوگا کہ مفتی صاحب سے بھی پوچھ لیا۔ جی، عصر کے بعد ویسے تو تلاوت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ عصر کے بعد تلاوت کر سکتے ہیں، البتہ جو آخری 20 منٹ ہیں جو مکروہ وقت ہے، مغرب سے پہلے، مغرب سے آخری پہلے کے جو 20 منٹ ہیں، اسی طرح جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے بعد کے جو 20 منٹ ہیں، یا جو زہوہ کبریٰ جس کو ہمارے یہاں زوال کا وقت کہتے ہیں، یہ جو وقت ہے اس میں تلاوت کی جگہ ذکر و اذکار، دوسرا ذکر و اذکار کرنا یہ بہتر ہے۔ تلاوت اس وقت نہ کرنا یہ بہتر ہے، مکروہ تنزیہ ہے کہ ان 3 اوقات کے اندر تلاوت کی جائے۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھ لیں، ذکر و اذکار کر لیں، جب یہ 3 اوقات نکل جائیں تو اس کے بعد پھر آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلا دیجیے۔ اگر جے نماز پر مصلی پر کعبہ شریف یا گنبد خضرا یا کوئی اور گنبد وغیرہ بنا ہوا ہو تو اس زیر نماز کو ہٹا کے زمین پر یعنی عرش پر اتفاق ہے تو اس پہ نماز پڑھنا کیسا؟ برائے کرم رہنمائی فرمائے۔ جی، مصلی کو زمین پر بچھانا کعبہ شریف والا اور اس پر نماز ہٹا کر پڑھنا نا، یہ کہہ رہے ہیں ہٹا کر پڑھنا، تو ویسے بھی زمین یعنی سادہ زمین جو ہو جس پر کچھ بھی نہ بچھا ہو، کھلی زمین کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کرنا یہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ اس کے اوپر سجدہ کھلی زمین پہ کیا جائے۔ اور جہاں نماز بچھی ہوئی ہے
تو جانماز کے اوپر سجدہ کرنا بھی جائز ہے، البتہ جو مقدس مقامات کی تصویر لگی ہوتی ہے اس سے گریز کرنا چاہیے، اگرچہ کہ اس پہ سجدہ کرنا بھی جائز ہے، لیکن کعبۃ اللہ المشرفہ کے تصویر والے مصلی کو یا گنبد خضرا کی تصویر والے مصلی کو زمین پر بچھانا یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا، بہتر ہے کہ ایسے مصلی استعمال نہ کیے۔ ٹھیک ہے جی، سوال میسج کے ایک دو شامل کر لیتے ہیں۔ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا محرم الحرام میں ناخن کاٹے جا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی کہا ہے کہ ناخن نہ کاٹے جائیں اور 10 محرم کو کاٹے جائیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا ایسا کچھ نہیں، جب بھی جو بھی طریقہ کاٹ سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کاٹے جا سکتے ہیں۔ اچھا، زخم سے جو پانی نکلتا ہے وہ اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ زخم یعنی باقاعدہ جو خون نکلا ہے، پیپ نکلا ہے، یہ زخم کے اندر ہی سے پانی نکلا ہے تو وہ تو ناپاک ہے، اگر بہہ گیا وہ یعنی ایسی جگہ بہا ہے کہ جس کو وضو یا غسل کے اندر دھونا فرض ہے، مثال کے طور پہ چہرے سے بہہ گیا، ہاتھ سے بہہ گیا، ٹھیک ہے، تو وہ بہتا ہوا جو پانی ہوگا جو زخم کے اندر سے نکلا وہ ناپاک ہوگا، کپڑے بھی اس سے ناپاک ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، الحمدللہ بہت سارے امور پر ہم نے گفتگو کی، مفتی صاحب سے سوالات کیے، ان کے جوابات بھی ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، مزید جذبہ عطا فرمائے کہ ہم علم دین حاصل کریں، علماء کی، مفتیان کرام کی صحبت اختیار کریں۔ انشاءاللہ عز و جل کل بھی دارالفتاح اہل سنت سلسلہ براہ راست نشر کیا جائے گا، لیکن کل چونکہ جمعرات ہے اور ہر جمعرات مغرب کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا سلسلہ چونکہ یہ پاکستان میں ہوتا ہے اور پاکستانی اوقات کے مطابق یہ مغرب کی نماز کے بعد نشر کیا جاتا ہے، تو جمعرات والے دن یہ سلسلہ مغرب سے پہلے اور عصر کی نماز کے بعد کم و بیش 6 بجے یا 6:05 پر انشاءاللہ آپ مدنی چینل پر دیکھ سکیں گے۔ اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے اور کل ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی بھی نیت فرما لیجیے، اور جو اسلامی بہنیں ہیں جو گھروں میں ہی رہتی ہیں وہ مدنی چینل پر بھی اجتماع دیکھ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی انشاءاللہ حسب معمول محرم الحرام کے جو مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے، انشاءاللہ اسی سلسلے میں آج بھی عشاء کی نماز کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے، اس میں بھی شرکت اور اس کو دیکھنے کی نیت فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو